جی عزیزان، میری اس سے پہلی جو ویڈیو ہے جس کا نمبر 3 ہے اس میں نے ذکر کیا ہے کہ مرزا صاحب کو جو مرگی کی بیماری تھی، اس ضمن میں مجھے ابھی ایک ہمارے دوست کا محترم کا فون آیا یورپ سے کہ آپ نے یہ جو مرگی کی بات کی ہے، آپ کے پاس اس کا حوالہ کیا ہے؟ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مرگی کی بیماری تھی جبکہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ ہسٹیریا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے لیے میں پہلی بات تو ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کر لیا اور مجھے بھی موقع مل گیا کہ میں اس کو کلیریفائی کر سکوں۔ تو میرے محترم، یہ مرزا صاحب کی کتاب حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، اس کے صفحہ نمبر 376 کے اوپر جو مرزا صاحب نشانات لکھتے آ رہے ہیں، نشان نمبر 166 166 نمبر نشان، مرزا صاحب لکھتے ہیں: مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ ان عوارض کا یہ کہ یہ جس شخص کو یہ بیماریاں ہوں کہ جو وہ اپنا بتا رہے ہیں شدید درد سر، تو کہتے ہیں کہ ان کا آخری جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مرگی ہوتا ہے۔ آگے غور کیجئے گا، لکھتے ہیں: چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض سرا میں مبتلا ہو گئے۔ آخر مرض سرا، سواد رے عین، یہ اردو میں سرا مرگی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لغت دیکھ لیں تو لغت میں آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں گے سرا کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی بھی اسی مرگی میں مبتلا ہو کر اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا، کہ ان کا بڑا بھائی غلام قادر جس نے مرزا سلطان احمد کو اپنا متبنہ ان کے بڑے بیٹے کو بنایا ہوا تھا، وہ مرگی میں مبتلا ہو کر فوت ہو۔ لہٰذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا صاحب کا بھائی بھی مرگی سے مرا، مرزا صاحب کو بھی مرگی۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کشف کے کشف میری طرف سیاہ رنگ کے ایک بھیڑ چارپائے کی شکل کی آئی، اور میں نے یہ خیال کیا یہ تو مرگی ہے، تو اس پہ مجھے مارنا چاہا، تو میں نے اس کو ہاتھ مارا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ اب یہ بچے یا نہیں بچے، یہ تو حالات و واقعات بالکل صاف بتا رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، اگر آپ ان کی تاریخ کا، ان کے جو حالات زندگی ان کے خاندان کے ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے خاندان میں پاگل پن جو ہے وہ وراثتاً چلا آ رہا ہے۔ مرزا صاحب کے خاندان میں پاگل پن وراثتاً چلا آ رہا ہے۔ ان کے خاندان کی عورتیں، ان کے خاندان کے مرد، اور جیسا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ان کو بذات خود مرگی کے دورے، ان کے بھائی مرگی کی وجہ سے، اور پھر آگے ان کی اپنی اولاد کے اندر یہ چیزیں چلی ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹوں میں، مرزا محمود کی بیٹیوں میں، اور آگے ان کے مرزا غلام احمد کے دوسرے بیٹوں کی اولادوں کے اندر بھی یہ بیماریاں ہیں۔ میں اب یہاں پہ نام لینا مناسب تو نہیں سمجھتا۔ یہ جو موجودہ خلیفہ ہیں جناب مرزا مسرور احمد صاحب، ان کی ایک عزیزہ ہیں جن کے جسم پہ، سر پہ کوئی بال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کے ہیں مرزا طاہر کے کزن، جن کے حالت بھی بالکل وہ بھی ایسے تھے، اور وہ اس مطلب بغیر بالوں اور گنجے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے خاندان کی عورتوں میں پاگل پن ہے۔ اور تو اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو موجودہ طور پہ مرزا ناصر کا بیٹا اور مرزا طاہر احمد کی بیٹی، یہ دونوں جو ہیں، ان کی ایک آگے سے بیٹی جو مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا ناصر کی پوتی، وہ بھی ایک معذور ہے۔
یہ ان کے اندر وراثتاً یہ چیز چلی آ رہی ہے، جینیٹیکلی یہ پاگل پن، یہ ان کے اندر جو انٹرنل میرجز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی ایک شادیاں کرتے رہنا، اس کی وجہ سے ایسے بچوں کا پیدا ہونا جو کسی نہ کسی لحاظ سے معذور ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب جو ہیں ان کا میں اپنے ان دوست سے عرض کر دوں کہ آپ حقیقت الوحی کے صفحہ 376 کے اوپر جو 166واں نشان ہے وہ پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہوا کہ اس کا آخری نتیجہ جو ہے حکماں کے اور اتباع کے مطابق یہ مرگی ہوتا، اور ان کے بھائی جو ہے وہ مرگی کی وجہ سے، اور مرزا صاحب بھی مرگی کے دورے جب پڑتے تھے اور جو ان کا حال ہوتا تھا، جس طرح یہ کوئی ہاتھ پاؤں مارتے تھے، ٹانگیں مارتے تھے، اور جو گردن پہ ہی سارا کچھ اور سر میں ہی یہ سارا سلسلہ ہوتا، اور ان کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا ہوگا، یہ چیز تو انہوں نے نہیں لکھی، لیکن ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو مرگی میں نے ایسے نہیں کہا تھا، تو یہ چیز آپ حقیقت الوحی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو، میں یہ صرف ایک چیز کی کلیریفیکیشن کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو توجہ سے دیکھا اور اس چیز کی کلیریفیکیشن چاہی، اور میں نے اس چیز کو آپ کو بتا دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔